ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من شيء احب الى الله تعالى من شاب تائب۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لا حیات الا بالدین۔ علماء کرام کی اجازت سے محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، نوجوان جوان اور مذہب کے موضوع پہ اپنے عرائض پیش کرنا ہے۔ موضوع چونکہ کافی تفصیلی ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ چند سوالات ہیں جن کے ہم نے اس موضوع میں، اس مقالے میں جوابات تلاش کرنے ہیں۔ دین کیا ہے؟ جوان کو مذہب کتنی اہمیت دیتا ہے؟ مذہب جوان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ نوجوان مذہب سے دور کیوں ہیں؟ ایک جوان کو مذہبی اور دیندار کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ یہ دنیا تغیر پذیر ہے، کوئی چیز بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ جب کسی چیز کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ کیا دین کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ انسانی تاریخ میں دین کا ایک مخصوص دور ہو، جب وہ دور گزر جائے تو دین بھی رخصت ہو جائے؟ جواب میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قانون تخلیق کے مطابق کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں وہ چیزیں جو انسان کی خواہشات ہیں، جنہیں انسان فطرت کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، یا وہ چیزیں جو انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہیں، وہ چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ حکماء کا ایک اصول ہے کہ غیر فطری شے کو کبھی دوام حاصل نہیں ہوتا، وہی چیز قائم و دائم رہنے کے قابل ہے جو فطری ہو۔ اس قانون کی بنیاد پر دین کی بقا کے لیے دو میں سے ایک صفت کا ہونا ضروری ہے۔ دین انسان کی فطرت میں موجود ہو، انسان دل سے اس کی خواہش کرے، یا دین اس کی دوسری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہو۔ فرض کیجیے اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو ان خواہشات کو بطریق احسن پورا کر سکے جنہیں دین پورا کرتا ہے، تو دین ختم ہو جائے گا۔ لیکن حسن اتفاق سے دین میں یہ دونوں خاصیتیں موجود ہیں، یعنی یہ دین انسان کی فطرت بھی ہے اور اس کی ضروریات و خواہشات کو پورا کرنے میں معاون بھی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے، اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ دین اسلام لوگوں میں ظاہر کیسے ہوا،
تو اس بارے بہت سارے نظریات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین خوف کی پیداوار ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دین جہالت و نادانی کے سبب ہے، بعض کہتے ہیں انسان کا جو فطری لگاؤ تنظیم اور عدالت کی طرف ہے وہ فطری لگاؤ اس کا سبب بنا ہے کہ انسان دین کی طرف مائل ہو۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب نظریے باطل ہو گئے، بلکہ صاحبان نظریہ اپنے نظریوں پہ پچھتاتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نظریہ سامنے آیا کہ دین ایک فطری احساس ہے۔ اب تو ساری دنیا علم دین فطرت کو قبول کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ روس کے ایک دانشور ٹالسٹائی سے لوگوں نے کہا ہمیں بتاؤ کہ ایمان کیا شے ہے؟ اس نے جواب دیا ایمان وہ چیز ہے جس کے بل بوتے پر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین انسان کے سر پر ایک بوجھ ہے اور بے دینی سے سر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کو آزادی ملتی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ فرمایا لا حیات الا بالدین، فرمایا انسانوں کی زندگی اگر ہے تو دین کے ساتھ ہے، دین کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا الدین نور، دین تو نورانیت کا نام ہے۔ پھر فرمایا الدین عز، دین عزت انسان کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا راس الدین اکتساب الحسنات و مخالفت الہوا، کہ راس دین کیا ہے؟ نیکیوں کا کسب کرنا اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنا۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا لکل شیء عماد و عماد الدین الفقہ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، اور دین کا ستون وہ فقہ ہے اور اس میں سوجھ بوجھ پیدا کرنا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک فطری شے ہے تو لوگوں کے کئی گروہ اور جوان اور نوجوان دین و مذہب سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ بالخصوص یہ ہمارا معاشرہ نوجوان نسل مذہب سے دور ہے، اور بالخصوص جب یہ جدت پسندی کا اور روشن فکری کا نعرہ لگایا گیا ہے تو کیا اسباب ہیں کہ نسل دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے؟ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین کا 233 نمبر خطبہ، جس میں حضرت نے زمانے کے فساد پہ روشنی ڈالی ہے، فرمایا اعلموا رحمکم اللہ انکم فی الزمان القائل فیہ بالحق قلیل، فرمایا تم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں حق کہنے والوں کی قلت ہے۔ اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ مولا کے خطبے کے یہ چند جملے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہ کس طرح ہمارے اس زمانے پہ تطبیق کرتے ہیں۔ واللسان عن الصدق قلیل، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں زبانیں صدق بیانی سے کند ہو گئیں۔ واللازم للحق ذلیل، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں دین سے وابستہ رہنے والا انسان ذلیل شمار ہوتا ہے۔ اہلہ معتکفون علی العصیان مصطلحون علی الاذہان، فرمایا یہ وہ زمانہ ہے جس میں اہل زمانہ گناہ اور نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہر داری پر متحد ہو گئے۔ فتاہم عارم، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں جوان بدخواہ اور بد اخلاق ہو گئے۔ شائبہم عاصم، جس زمانے میں بوڑھے گناہگار ہیں۔ عالم ہم منافق، جس زمانے کے عالم منافق ہیں۔ قارئ ہم ممازق، جس زمانے میں قاری چاپلوس ہیں۔ لا يعظم صغیرہم کبیرہم، جس زمانے میں چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ ولا يعول غنیہم فقیرہم، اور جس زمانے میں دولت مند فقیروں کی دستگیری نہیں کرتے۔ نوجوان نسل جو گناہ کی طرف جا رہی ہے مذہب سے متنفر ہے، کیوں؟ جبکہ دین اسلام نوجوان کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ کون جوان؟ دیندار، مذہبی، تائب۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ نوجوان ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اور پھر پاک پیغمبر نے فرمایا کنز الاموال میں یہ حدیث موجود ہے، فضل الشاب العابد الذي تعبد في الصباح على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس، فرمایا وہ نوجوان جو اپنی آغاز جوانی میں اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہے، وہ نوجوان اس بوڑھے انسان پر
جو زندگی کافی گزر جانے کے بعد بڑھاپے میں عبادت کی طرف مائل ہوا ہے، فرمایا یہ نوجوان اس بوڑھے عابد پر اسی طرح سے فضیلت رکھتا ہے جس طرح سے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانوں پر فضیلت عطا کی۔ امالی شیخ توسی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين، امام نے فرمایا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے نوجوانوں کو صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ امام صادق فرما رہے ہیں، اما عالما او متعلما، یا صاحب علم بن جائیں یا طالب علم بن جائیں، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَرَّطَ، اگر ایسا نہیں کریں گے تو تفرید کے شکار ہو جائیں گے، ان فرط ضیع، تفرید کے شکار ہو جائیں گے تو ضائع کر دیں گے اپنے آپ کو، فَإِن ضَيَّعَ عَاصِمَ، جس نے خود کو ضائع کر دیا وہ گنہگار ہو گیا، وَإِنْ عَاصِمَ سَاكَنَ النَّارِ، اور جس نے گناہ کیا اس نے خود کو جہنم میں پہنچا دیا۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ دین اور مذہب کے بارے میں جانیں، سیکھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو وجدت شابا من شبان الشیعہ لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف، امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم جوانوں میں سے کسی ایسے جوان کو دیکھوں جو دین کے معاملے میں سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، حلال حرام نجس پاک کو نہ جانتا ہو، لضربته ضربة بالسيف، میں اسے تلوار سے ضرب لگاؤں۔ اور حضرت ولی عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے بعد حضرت کے حالات میں یہ بات درج ہے کہ اگر ظہور امام زمان کے بعد آج دعائیں کرتے ہیں، اگر امام کسی 20 سالہ جو نوجوان کو دیکھیں گے جو احکام شریعت سے جاہل ہے، جو اپنے طہارت و نجاست اور اپنے حلال و حرام کے مسائل اور مبتلا بے مسائل کو نہ جانتا ہو، امام اسے قتل کر دیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا یہ غیبت کا زمانہ، یہ ہماری تیاری کا زمانہ ہے اور ہمیں آمادہ ہونے کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں کے دین اور مذہب سے دوری کے بہت سارے اسباب ہیں، کچھ جلی اسباب ہیں، کچھ خفی اسباب ہیں۔ خفی اسباب میں سے مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں، خفی اسباب میں سے ایک پہلا سبب جو نوجوانوں کے دین سے متنفر ہونے کا سبب بن سکتا ہے وہ وراثت، وہ ہے توارث۔ امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید، یہ جتنی بدبختی چلی ہے یہ وراثت میں چلی ہے۔ برائیاں بھی وراثت میں منتقل ہوتی ہیں جس طرح سے بیماریاں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی شجرہ خبیثہ کا حوالہ دیا ہے۔ دوسری چیز جو متنفر ہونے کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے توفیق الہی کا سلب ہو جانا، اور دعا فرمائے اللہ رب العزت کسی سے توفیق سلب نہ کرے۔ یاد رکھیے اگر توفیق سلب ہو گئی تو انسان کی زندگی برباد۔ انبیاء اللہ سے توفیق طلب کرتے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں التوفیق اول النعمہ، سب سے پہلی نعمت وہ توفیق خدا بندی ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق، توفیق کے بغیر تو کوشش بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور غرر الحکم میں ارشاد فرمایا کما ان الجسم والذل لا یفترقان کذالک الدین والتوفیق، کہ جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح سے دین بھی توفیق سے جدا نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ویبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ امام نے فرمایا تھا اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دشمنوں کو عطا نہیں کرتا ہے۔ حضرت نے جو مالک اشتر کو خط لکھا نہج البلاغہ میں پڑھیے، اس خط کے اختتام میں یہ جملے میرے مولا نے لکھے وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ أَن يُوَفِّقَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ، کہ میں پروردگار کی وسیع رحمت اور عظیم قدرت کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور تمہیں ان قوموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا شامل۔ پیغمبر گرامی اسلام ایک چھوٹی سی دعا ہے جس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ توفیق بڑی چیز ہے،
پیغمبر یہ دعا کیا کرتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار ایک چشمے زدن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک چشمے زدن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے واگزار نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نمازی نہیں، روزہ دار نہیں، دین سے دوری خدا نے، تو پھر یاد رکھیے خدا نے ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا، اور خود ارشاد فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، خدا فرماتا ہے ہم ان لوگوں کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، تاکہ پھر ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کوٹھی، کار، بنگلہ، کاروبار، اولاد، پرتعیش اور پرآسائش زندگی سب کچھ ہو، لیکن یاد خدا نہ ہو، دین کی محبت نہ ہو، آل محمد کی اطاعت نہ ہو، تو سب کچھ بیکار ہے۔ دعائے عرفہ میں جو میدان عرفات میں جناب سید الشہداء صلوات اللہ علیہ نے اللہ کے حضور میں کی تھی، دعائے عرفہ میں یہ جملے پڑھیے۔ امام حسین علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے ہیں، الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، میرا معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور میرا معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اگر ساری کائنات پا کے جس نے خدا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور ساری کائنات کھو کے جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ یہ سلب توفیق بھی ایک سبب ہے۔ تیسرا سبب ہے لاپرواہی، والدین کا اولاد سے لاپرواہ ہو جانا، ان کے معاملات میں دخل نہ دینا، کب اٹھتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کن کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ لا تعلق رہنا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ نسل گمراہ ہو جاتی۔ چوتھا ایک سبب ہے اولاد کو وقت نہ دینا۔ میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ نوجوان نسل کی دین سے دوری کا ایک سب سے بڑا عامل یہ ہے کہ والدین اور متدین والدین بھی اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے۔ نوجوانوں کے مذہب سے جو جلی اسباب ہیں دوری کے، ان میں خود والدین ہیں۔ بے دین لامذہب والدین ہوں تو اولاد بھی ویسی ہوگی۔ سگریٹ نوش کی اولاد سگریٹ نوش بنے گی، شراب نوش کی اولاد شرابی بنے گی، بے نماز کی اولاد بے نماز بنے گی۔ والدین بدعمل ہوں گے تو اولاد بھی بدعمل۔ دوسرا عامل وہ مدرسہ ہے، وہ سکول ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ معلم کیسا ہے؟ مدرسہ یاد رکھیے، آج کل مدارس، ابھی لاہور میں وہ یونیورسٹی میں جو ہنگامہ ہوا آپ سب آگاہ ہیں، بتائیے جس مدرسے میں موسیقی کی اور رقص کی تعلیم دی جائے گی تو کیا وہاں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ متعدین افراد پڑھ کے نکلیں گے؟ اگر ایک سکول کی ٹیچر ایک استانی سربراہ نہ ہو تو کیا اس کی شاگردہ سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ حجاب کی حفاظت کرے گی؟ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، مدرسہ کے در و دیوار، نقوش، کتبے، استاد، لوگ، یہاں تک کہ چوکیدار، خاکروب، بچہ ہر شے پر نگاہ ڈالتا ہے اور ہر شے سے بچہ سیکھتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کس مدرسہ کا انتخاب کیا جائے۔ بقول اقبال، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور خصوصاً اس وقت جو مغرب کی یلغار ہے اور مغرب کا دباؤ ہے اور نوجوان نسل جو مغرب میں تعلیم کے لیے جا رہی ہے، اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، عذاب دانش حاضر سے خوب واقف ہوں، عذاب دانش حاضر سے خوب واقف ہوں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ یہ جو پڑھ کے باہر سے آتے ہیں اور مغرب سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں تو اقبال انہیں خطاب کر کے کہتا ہے کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ تیسرا عامل انسانوں کی، لوگوں کی، جوانوں کی بے راہ روی کا وہ ہے حاکم وقت۔
دیکھیے دین اسلام صرف گھر میں اکیلے اسلام پر عمل کرنے کا نام نہیں، معاشرہ کو مکمل اسلامی بنانے کا نام ہے۔ اسلامی نظریہ میں جس کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ رہبر اور لیڈر کی۔ ابھی آپ برادر بزرگ سے اس اہم ترین مسئلے پہ مقالہ سماعت فرما رہے تھے، وہ ہے مسئلہ رہبری، وہ مسئلہ ہدایت، وہ مسئلہ لیڈری کا، وہ مسئلہ امامت کا، وہ مسئلہ حکومت کا، حاکم کیسا ہو۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کا وہی دین بن جاتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا دین ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں پہلا ایک فوجی حکمران مسلط تھا، تو جن پالیسی تھی نا، حاکم تھا پالیسی تھی، وہ لوگ مجاہد شمار ہوتے تھے، حاکم بدلا پالیسی بدلی، وہی لوگ دہشت گرد بن گئے۔ حکام کے بدلنے سے پالیسیاں بدل جاتی ہیں، حکام کے نظریات اثر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے حاکمان وقت کے مشابہ ہوتے ہیں، جیسا رہبر ہوگا ویسی قوم ہوگی۔ اور میرے محترم سامعین، آپ اندازہ نہیں فرما سکتے، ایک اسلامی معاشرے میں ایک ایسا حاکم مسلط ہوا کہ اس نے 70 سال تک حضرت امیر المومنین پہ سب و شتم کیا۔ اس طرح سے ایک اسلامی معاشرے کو اس نہج پہ لے آیا کہ جب حضرت امیر کی خبر شہادت شام میں پہنچی کہ قتل علی فی محراب المسجد، تو لوگ یہ کہتے تھے، عوام یہ کہتے تھے علی کا مسجد سے کیا واسطہ تھا؟ یہ حکمران تھے، یہ حکومتیں تھیں جنہوں نے اس قدر بغض اہل بیت پیدا کیا اور بغض علی پیدا کیا۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں جن لوگوں نے پاک پیغمبر کا زمانہ دیکھا تھا، انہیں اتنا گمراہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جو مولا علی کی شخصیت سے واقف تھے انہیں بھی بہکانا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے کام شروع ہوا، بزرگ چلے گئے نئی نسل پر، اور پھر نتیجہ یہ ہو گیا کہ حاکم وقت کے اس بدلنے سے اس کے کردار نے نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب گانا بجانا، فواحش، برائیاں حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں تو معاشرہ کیسے اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا؟ جب حکمران میراتھن ریس کی اور مخلوط دوڑ کی سرپرستی کرتے ہوں، اور جب حکمران بسانت اور پتنگ بازی کرتے ہوں، جب حکمران گانے والیوں کو، رقاصاؤں کو، ناچنے والیوں کو ایوارڈز دیتے ہوں، جب شراب سازی، شراب فروشی، شراب نوشی کو تحفظ دیا جاتا ہو، جب لوٹ مار پر قدغن نہ ہو، مجرم کو پناہ دی جاتی ہو، بلکہ حکومتی سرپرستی میں قتل عام کروایا جاتا ہو، عدل اجتماعی کا فقدان ہو، تو بتاؤ نوجوان نسل اس میں آلودہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ جس شہر میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس شہر کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا نقطہ نگاہ، قرآن و اہل بیت کا نقطہ نگاہ، حاکم وہ ہو جو عدل اجتماعی کو معاشرے میں قائم کر سکے۔ دنیا میں نہ دکھا سکو گے مثال عدل علی کی۔ قبلہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں بھی، اور شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے بھی، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت امیر کے دور خلافت میں حضرت امیر کا ایک محب تھا، سیاہ فام غلام تھا، چاہنے والا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑ کے حضرت امیر کے پاس لے آیا۔ اس نے اقرار جرم کیا تو حضرت امیر نے اس پہ حد جاری فرما دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ دنیا میں دکھا سکتے ہو ایسا عادل؟ یہ قوم شیعہ خوش نصیب ہے، اللہ نے جنہیں ایسے عادل ہادی اور عادل امام عطا فرمائے۔ ہاتھ کاٹ دیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، خون بہتا جا رہا ہے۔ بازار میں نکلا، ابن قوا خارجیوں کا سردار سامنے آیا، اس توقع سے کہ آج علی نے اس پہ حد جاری کی ہے اور علی نے ہاتھ کاٹ دیا، آج علی کے خلاف بولے گا۔ آ کے پوچھتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ وہ سیاہ فام غلام کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المومنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتن الرسول زوج البتول
الناطق بالسداد الحادی الی الرشاد المصادم الابطال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب. کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا ہے مومنوں کے امیر نے، میرا ہاتھ کاٹا ہے مسلمانوں کے رہنما نے، میرا ہاتھ کاٹا ہے روشن پیشانی والوں کے قائد نے، میرا ہاتھ کاٹا ہے داماد رسول شوہر بطول نے، میرا ہاتھ کاٹا ہے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میرا ہاتھ کاٹا ہے جو مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا ہے، میرا ہاتھ کاٹا ہے اس نے جو جہلا سے انتقام لینے والا ہے، میرا ہاتھ کاٹا ہے جس سے بڑا بہادر اور صاحب وفا کوئی نہیں، میرا ہاتھ کاٹا ہے رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب. ابن قوا حیران ہو گیا اور حیران ہو کے کہتا ہے کمال ہے، علی نے ہاتھ بھی کاٹ دیا، اب بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے. کہتا ہے ابن قوا یاد رکھ قد قطع یمینی بحق وخلصنی من النار، یہ تو علی کا مجھ پہ احسان ہے، یہ تو علی کی مجھ سے محبت ہے، یہ تو علی کا مجھ پہ کرم ہے، جس علی نے نہ حق ہاتھ نہیں کاٹا حق کے ساتھ ہاتھ کاٹا، اور یہ علی کا احسان ہے جس نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور روایت کو مکمل کر دوں، ابن قوا مایوس ہوا، حیران ہوا. دکھاؤ گے ایسے حاکم؟ ہمارے حاکم مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ہمارے حاکم جرائم کرواتے ہیں، ہمارے حاکم اگر مجرموں کی پشت پہ نہ ہو تو معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے. اور علی وہ عادل امام ہے، حد جاری کی. روایت کے لفظ ہیں کسی نے جا کے کہا یا علی آپ نے جس شخص پہ حد جاری کی ہے وہ تو آپ کے فضائل پڑھتا پھرتا ہے. حضرت امیر نے فرمایا بلاؤ اس کو بلایا گیا. میرے مولا امیر نے کٹا ہوا ہاتھ کلائی کے ساتھ جوڑا، اوپر رومال ڈالا، کچھ کلمات پڑھے، رومال ہٹایا، ہاتھ سالم تھا. قبلہ ہاتھ کاٹنا یہ عدل علی تھا اور ہاتھ جوڑنا یہ فضل علی تھا. دکھاؤ گے ایسے عادل؟ وہ علی جو فرماتے ہیں واللہ لَأُعْطِيتُ الْأَقَالِيمُ السَّبْعَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاقِهَا العناص اللہ فی نملت نسل بہجل بشیرت ما فعلتو. خدا کی قسم یہ ساری کائنات علی کو دے دی جیسے ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. فرمایا علی کائنات ٹھکرا سکتا ہے، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار. ایسا عادل. معاویہ نے خط لکھا حضرت امیر کو، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں حضرت امیر کے لیے حوالہ دیا علی آپ وہ وقت بھول گئے جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو لے جا رہے تھے دربار کی طرف. حضرت امیر نے اس خط کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں پڑھی. حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاویہ یہ جو تو نے لکھا کہ انی اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی عبایہ، کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تاکہ مجھ سے بیعت لی جائے. فرمایا والعمر اللہ قد اردت ان تظن فمدحت. فرمایا خدا کی قسم معاویہ تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا لیکن تو نے تو علی کی تعریف کی ہے. ان تفزع فافتضحت، تو چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا لیکن خود رسوا ہو گیا. کیوں؟ ما من غزازت علی المسلم ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکا فی دینہ. فرمایا معاویہ یاد رکھ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے. وقت تھوڑا ہے. چوتھا عامل، چوتھا سبب جو نوجوانوں کی گمراہی کا ہو سکتا ہے وہ دوستی، وہ صحبت. معصوم نے ارشاد فرمایا المرء، سرکار دو عالم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان کا وہی دین ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہے. صحبت سہل ترا سہل کند و صحبت تہل ترا. سادی شیرازی نے بھی کہا تھا تا توانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. جتنا ممکن ہو سکے برے یار سے بچو، برے دوست سے بچو، کیونکہ برا دوست جو ہے وہ ایک زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. اس لیے کہ جو مارے بد ہے، جو برا سانپ ہے، وہ صرف انسان کی جان کو ختم کرتا ہے، اور برا دوست جو ہوتا ہے وہ جان بھی ختم کرتا ہے، ایمان بھی ختم کرتا ہے. اور پھر فرمایا جانب الاشرار، کبھی شریر اور شر پسند لوگوں سے محبت اور دوستی نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حواریوں نے عرض کی یا روح اللہ فمن نجالس، کن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں؟ تو فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، فرمایا جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے. یزید فی علمکم منطقہ،
جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بن جائے، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جس کا عمل اور کردار تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کر دے۔ وقت تھوڑا ہے، میں ساری احادیث کو بیان نہیں کر سکتا۔ جی، علماء کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومجالسۃ الملوک وابناء الدنیا، بادشاہوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، دنیا دار لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنا۔ ففی ذالک ذہاب دینکم، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا دین ضائع ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ علماء کے پاس بیٹھو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری ملت اس حوالے سے بڑی وسیع و ظرف واقع ہوئی ہے کہ ہمارے نزدیک عالم کا معیار یہ ہے جو اچھی مجلس پڑھ لے اور جو بھی سٹیج پہ آ جاتا ہو، جو بول لیتا ہو، ہم کہتے ہیں وہ عالم ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، عالم کون ہے؟ مولا نے ایک کسوٹی فرمایا من صدق قولہ فعلہ، من صدق قولہ فعلہ، فرمایا جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کر دے وہ عالم ہوتا ہے۔ پانچواں سبب نوجوانوں کی دین سے دوری کا، وہ ہے نوجوان کا فارغ رہنا۔ نوجوان ہے، فارغ ہے، کام ہی کوئی نہیں، اور جب تک فارغ رہے گا شیطان کے حملے کی زد میں رہے گا۔ معصوم نے فرمایا ان اللہ یغضب الشاب الفارغ، جو نوجوان فارغ رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی ذات اس پر غضبناک ہوتی۔ من لا یحضر الفقی میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یبغض العبد الفارغ، بغض رکھتا ہے اس نوجوان سے جو فارغ رہتا ہے اور کسی کام میں مشغول نہیں۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ اس صحت مند نوجوان سے بغض رکھتا ہے نہ کسی دنیا کے کام میں مشغول ہو نہ کسی آخرت کے کام میں۔ چھٹی چیز جو گمراہی کا سبب بن سکتی ہے وہ جابرانہ سیاسی نظام۔ میرے مولا امیر نے فرمایا تھا اذا ملک الاراذل ہلک الافاضل، جب رذیل اور کمینے لوگ مسلط ہو جائیں گے تو صاحبان فضل ہلاک ہو جائیں گے۔ امام خمینی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یکی از صدمہ ہائی کہ از قدرت ہائے بزرگ خوردیم ہم ان صدمہ شخصیت بود۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ سپر طاقتوں سے ہم نے جو ایک صدمہ دیکھا ہے اور ایک نقصان اٹھایا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان سپر طاقتوں نے ہم سے ہماری شخصیت کو چھین لیا، ہماری شخصیت کو ختم کر دیا گیا۔ ساتویں چیز جو انسان کی اور نوجوانوں کی گمراہی کا سبب بن رہی ہے وہ ہے ماحول اور معاشرہ۔ معاشرے میں گناہوں کی آلودگی، حرص دنیا، شہوت پرستی، عشرت پرستی، ان چیزوں میں گم ہو جانا دین اور روحانیت سے لوگوں کی نفرت اور روگردانی کا موجب ہے۔ ایک شہوت پرست انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ذمے اپنے اندر مذہبی احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتا، بلکہ وہ عزت و شرافت اور بزرگی کے احساسات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا جو قومیں کسی دوسری قوم سے مذہب، اخلاق، جرت، شجاعت وغیرہ کی صفات کو ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کے لیے عیاشی، شہوت رانی، نفسانی دلچسپیوں کے ذرائع فراہم کرتی ہیں۔ عیاشی کے اسباب، شراب و شباب کی محافل، اور یہ چیزیں جب دلوں پر تاریکی پا لیتی ہیں تو ایمان کا نور ان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر آواز پروردگار آتی ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آٹھویں چیز جو دین سے دوری کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ بچوں کو دین سکھاتے نہیں ہیں۔ ہم نے صرف انگریزی بولنے کو علم سمجھ لیا ہے، اور یہ بھی کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک زبان کو علم سمجھ لیا جائے اور انگریزی بولنا ہی انسان کے لیے شرف بن جائے۔ دین سکھانے سے اور سیکھنے سے آتا ہے، کوئی شے بھی دنیا میں سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی، تو دین کے لیے بھی وقت دینا ہوگا، دین بھی بچوں کو سکھانا ہوگا۔ یہ دین کے لیے وقت نہ دینا یہ بھی ایک سبب ہے کہ یہ دین کی دنیا سے نوجوان دور ہے۔ عقائد کا مسخ ہونا، مذہب کے خلاف دشمنوں کو پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں۔ اب اگلا سوال کی طرف آتا ہوں کہ نوجوانوں کو مذہبی اور دیندار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اولاد بڑی بدتمیز ہے، بچے بڑے بدتمیز ہیں،
انہوں نے کہا تھا بچوں کو بدتمیز نہ کہو، ماں باپ سے پوچھو کہ ماں باپ نے کیا تمیز سکھائی تھی ان کو۔ بدتمیز اور بد تہذیب تو وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اولاد کو سکھایا کچھ نہیں اور ان سے تہذیب و تمیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بچے کی تربیت بچے کے دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے بچے کی تربیت بچے کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ میرے محترم سامعین، شادی کرنا واجب ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر گناہ کا خطرہ نہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو شادی واجب نہیں، سنت۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر شادی کرنا واجب ہو جائے گا۔ بہرحال اگر جسے خطرہ نہیں، شادی کرنا واجب نہیں، بچے پیدا کرنا واجب نہیں، لیکن بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ یہ حق ہے اولاد کا، اور اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اس ماں کے انتخاب میں اور باپ کے انتخاب میں دقت کرو کہ ماں کیسی ہو، ماں عظیم ہوگی تو اولاد بھی انشاءاللہ عظیم ہوگی۔ اقبال نے بھی کہا تھا سیرت فرزندھا از امہات، یہ مائیں ہیں جو بچوں کی سیرت کو، اولاد کی سیرت کو بناتی ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ کسی اہل علم نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معصوم ہے۔ اللہ نے ہمیں معصوم دیا اور جب تک اس کا بچپن ہے وہ معصوم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ نے ہمیں معصوم دیا ہے، اللہ ہم سے معصوم ہی چاہتا ہے۔ اس کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ معصوم ہی رہے۔ لیکن زمانے میں یہ چیز کہیں نظر نہ آ سکی سوائے علی و فاطمہ کے گھرانے کے، جو معصوم آئے اور زندگی میں معصوم رہے۔ ماں عظیم ہوگی تو اولاد عظیم ہوگی۔ ماں کے انتخاب میں دقت کرو۔ جنگ جمل میں تیروں کی بچھاڑ تھی اور وہ ناکہ بنی اسد اور بنی زبہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت امیر نے فرمایا جب تک یہ ناکہ ہے اور اس پہ علم نفاق ہے، جب تک یہ سرنگوں نہیں ہوگا، یہ سر کٹتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، مسلمان قتل ہوتے رہیں گے۔ مولا امیر نے جناب محمد حنفیہ کو فرمایا، اور نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے جو تعلیم دے کے فرمایا محمد حنفیہ تم جاؤ اور اس ناکہ کو طے کر دو، اس کی کونچیں کاٹ دو اور اس کو گرا دو تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے قتل و کشتار۔ بنی اسد اور بنی زبہ کے بارے میں پڑھا، اتنے اس قدر متعصب لوگ تھے جو اس اونٹنی کی مینگنیاں تبرک کے طور پہ کھانا شرف سمجھتے تھے۔ قبلہ یہ جملہ مولانا قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے حاشیہ لگایا ہے کہ اس قدر انہوں نے ناکہ کا وہ محاصرہ کیا ہوا تھا کہ سد سکندری کو توڑنا آسان تھا، انہیں ہلانا مشکل تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت امیر نے محمد حنفیہ سے فرمایا جاؤ اور اس کو گرا دو۔ جناب محمد حنفیہ بڑے، تیروں کی برسات شروع ہو گئی، محمد کے قدم رک گئے۔ فرمایا بڑھتے نہیں۔ عرض کی بابا جان تیروں کی برسات ہے، تیروں کو کمی برس رہا ہے، اس میں کچھ کمی آئے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے مولا امیر نے کیا کیا؟ محمد کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا محمد یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے، ورنہ تیرا باپ کبھی تیروں کی برسات سے نہیں گھبرایا ہے، یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بابا میں حاضر ہوں۔ امام مجتبیٰ کو ہم دیا اور امام مجتبیٰ بڑھے، اور یہ جملہ لکھا تاریخ نے کہ دشمن کے لشکر میں اس طرح سے امام مجتبیٰ حملہ کرتے، دفاع کرتے بڑھتے جا رہے تھے جس طرح کوئی شخص سمندر میں، دریا میں ڈوب رہا ہو، کبھی اوپر نظر آ جاتا ہے، کبھی پانی میں چلا جاتا ہے، کبھی اوپر نظر آتا ہے، اس طرح سے مولا امیر بھی دیکھ رہے تھے، محمد حنفیہ بھی دیکھ رہے تھے۔ جناب امیر نے محمد سے فرمایا بیٹا دیکھ رہے ہو بھائی کی جنگ؟ محمد کے چہرے پہ شرمندگی سے پسینہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر محمد کا دل رکھنے کے لیے مولا نے فرمایا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، محمد حنفیہ بیٹا کبھی بھی اپنے آپ کو حسن اور حسین پہ قیاس نہ کرنا، وہ رسول کے بیٹے ہیں، تو علی کا بیٹا۔ لیکن ماں کے دودھ کی تاثیر ہے وہ محمد کہ ایک جنگ میں حضرت امیر فرماتے ہیں بیٹا یہ زرہ مجھے تنگ کر رہی ہے، بڑی ہے، لوہار کے پاس لے جاؤ چھوٹا کروا لو۔ محمد پوچھتے ہیں بیٹا کتنی چھوٹی کرنی ہے؟ مولا نے فرمایا تو وہیں ہاتھ سے لوہے کو توڑ دیا تھا۔ یہ ماں
ماں بڑا اہم عامل ہے بچے کی تربیت میں۔ دوسرا عامل وہ خود انسان اولاد کی تربیت کرے۔ آپ دیکھیے اس قدر اہمیت ہے اس چیز کی، صاحب منبر سلونی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے مشورہ کیا، عقیل بھائی مجھے ایسا خاندان بتاؤ کہ جس میں میں شادی کروں، اللہ مجھے ایک بہادر فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین پہ اپنی جان قربان کرے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اولاد کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا جائے، اور یہ تربیت ہے جو پھر وراثت کے اثرات کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ تربیت بڑی ضروری ہے، اور یاد رکھیے خدا جانتا ہے سب سے مشکل کام یہی اولاد کی تربیت کا۔ میں آپ سب اس میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے جملہ، ایک اہل علم جو مغرب میں یورپ میں کافی مجالس پڑھتے ہیں، ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولانا کیا بات ہے، آج ہم جب کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں واقعات کربلا کو، تو نوجوان روتے نہیں ہیں مصائب سن کے۔ تو انہوں نے ایک مغربی دانشور کی ایک تحقیق جواب میں سنائی کہ مغربی ایک دانشور تھا، اس نے کہا تھا کہ پرنٹ میڈیا نے اور ٹی وی نے اس قدر اس کی بربادیاں ہیں اور خرابیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک 35,000 قتل دیکھتا ہے، 70,000 چھوٹے جرائم دیکھتا ہے۔ جو اس قدر قتل اور خون دیکھ چکا ہو وہ کربلا کو کیا سمجھے؟ یعنی اس میڈیا کے ذریعے سے بچے کے احساسات کو مار دیا گیا، وہ احساسات مردہ بنا دیے گئے۔ جس نے اس قدر چیزیں دیکھی ہوں اس پہ وہ کربلا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تربیت بڑی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا حق ہے اولاد کا والدین کی گردن پر۔ پہلا حق ہے اچھا نام رکھو، دوسرا حق ہے اسے ادب سکھاؤ، ادب۔ اور ادب کیسا ہو؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں فرمایا ان پر اپنی اولاد کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو اس کے دل میں، وہ حب اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت پیدا کرو۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ۔ حضرت ابو ذر کو جب جلا وطن کیا گیا تھا شامات کی طرف، تو حضرت ابو ذر بھی شام کے چوک میں بازار میں کھڑے ہو کے ایک جملہ فرماتے تھے ایھا الناس ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، لوگ اپنی اولاد کی محبت کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر۔ اور امام صادق علیہ السلام کا جملہ جو تربیت اولاد سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، بچہ پیدا ہو تو گھٹی دی جاتی ہے نا، کس قدر اسلام اہمیت دیتا ہے بچے کو۔ فرمایا حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، بچے کو گھٹی دو خاک کربلا کی، بچے کو گھٹی دو خاک شفا کی، کیوں؟ تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے اور خاک کربلا خون بن کے اس کی رگوں میں دوڑنے لگ جائے۔ اور روایات میں ہے کہ 21 برس تک ماں باپ پر فرض ہے بچے کی تربیت کریں، 21 برس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس سے پہلے ماں باپ مسئول ہیں، ماں باپ ذمہ دار۔ اور روایات میں حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے نام اعمال میں ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے جو انہوں نے کیے نہیں۔ عرض کرنے کے پروردگار یہ گناہ ہم نے نہیں کیا، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ قتل۔ آواز آئے گی تو نے نہیں کیا لیکن تیرے بیٹی یا بیٹی نے کیا ہے، اور یہ گناہ تیرے ذمہ ہے، تو نے کیوں نہ اس کی تربیت کی۔ اخلاقیات سکھائیں، اور نیک اولاد نعمت پروردگار۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہر انسان مرنے کے بعد اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب اس کے نامہ عمل میں درج ہوتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے، دوسرا ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے انسانیت کو نفع ہو، اور تیسرا ایسا سہلے بیٹا چھوڑ کے جائے جو باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ آغا خامنائی نے یہ ڈش جب نیا نیا آیا تھا تو ایران میں حرام قرار دے دیا تھا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی کے خلاف ہے،
لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے نسل ہماری تباہ ہو رہی ہے اور اولاد ہماری بگڑ رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر چاہتے ہیں اولاد نیکی کی طرف رہے تو ایک اور سبب اس کا عامل وہ دعا ہے۔ دعا اس قدر اہم مسئلہ ہے تربیت اولاد کا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، جو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے۔ دو جملے سنیے: اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتاعی بہم۔ میرا اللہ میری اولاد کی بقا، ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھ پہ احسان فرما۔ وَأَصَحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ، میرا اللہ میری اولاد کے بدن کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے دین کو صحیح رکھ، ان کے اخلاق کو صحیح فرما۔ وَجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا أَتْقِيَاءَ، میری اولاد کو نیک اور متقی بنا دے۔ بُصَرَاءَ سامعین، روشن دل بنا دے، حق کو سننے والا بنا دے۔ مطیعین لک ولیولیائک، انہیں اپنا بھی مطیع بنا دے اور اپنے اولیاء کا بھی مطیع بنا دے۔ محبین مناصحین، انہیں اپنے اولیاء اور اپنے کا چاہنے والا اور خیر خواہ بنا دے۔ ولجمیع اعدائک معاندین و مبغضین، اپنے دشمنوں کا اسے دشمن بنا دے میری اولاد۔ اور پیغمبر نے فرمایا اللہ اس انسان پر رحم کرتا ہے جو اپنے اولاد کی اس کی نیکی پر تربیت کرتا ہے۔ تربیت کیسے کرنی ہے؟ تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں، میں نے حدیث کافی ساری لکھی ہوئی ہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ بڑے اختصار کے ساتھ ایک جملہ کہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ بچے کی جو تربیت کا مرحلہ ہے، فرمایا الولد سید 7 سنین، پہلے 7 سال بچہ سردار ہے۔ وخادم 7 سنین، دوسرے 7 سال وہ خادم ہے، وہ مطیع ہے۔ ووزیر 7 سنین، اور جو تیسرے 7 سال ہیں ان میں بچہ وزیر اور ساتھی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا بچے کو جو پہلے 7 سال ہیں ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، پیٹو نہیں، بچے کو احترام دو، بچے کو شخصیت دو، بچے کی عظمت کے قائل ہو جاؤ۔ سید الانبیاء نے تو یہاں تک فرمایا اولادنا اقبادنا وصغارہم امراؤنا، یہ بچے ہمارے جگر ہیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں۔ وہ یہ کپڑے پہنا دو، یہ چیز لینی ہے، جو آپ کی بس میں ہو، ڈانٹو نہیں۔ بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے اہل علم نے، گھر میں بچے کو ڈانٹنا یہ اس کی تربیت کے خلاف ہے۔ اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ بیٹا، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ فرمایا گھر کو میوزیم کیوں بناتے ہو کہ بچے کو بار بار ڈانٹتے ہو؟ گھر میں بچے کو وہ ماحول فراہم کرو کہ اسے ڈانٹنا نہ پڑے۔ اور حد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تو یہ ہے نا، چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں بچہ بڑا بدتمیز ہے۔ سید الانبیاء کی سیرت ملاحظہ فرمائیں، سرکار دو عالم بچوں کو سلام کرتے تھے اور سلام میں سبقت لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ باپ سے کہتا ہے کہ پاک پیغمبر ہمیشہ سلام میں سبقت کرتے ہیں، پاک پیغمبر ادھر سے گزریں گے میں دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آج میں پیغمبر کو پہلے سلام کروں گا۔ جبرائیل نے سرکار دو عالم کو خبر دے دی کہ بچہ اس انتظار میں بیٹھا ہے۔ سرکار دو عالم جو ہی دیوار مڑے کہا السلام علیکم، سبقت لیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت سکھائی جا رہی ہے، یہ بچے کو احترام دیا جا رہا ہے، شفقت سے، محبت سے۔ حدیث کسا میں آپ پڑھیے کس قدر وہ عواطف اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر زیر کسا چلے گئے، امام مجتبیٰ آتے ہیں، آ کے اماں کو سلام کیا۔ کیا سید قونین نے صرف وعلیکم السلام کہا؟ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی یا ولدی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا، اے میرا میوہ دل بیٹا۔ جی یہ انداز ہے، وعلیک السلام، پھر سلام کا جواب۔ یہ کیا ہے؟ بچے کو شخصیت دو۔ مہمان گھر میں آ جاتے ہیں، مہمانوں کو سرو کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تو بچہ بھی خواہش کرتا ہے کہ جس طرح سے مہمان کو عزت دی جا رہی ہے مجھے بھی عزت دی جائے۔ اور یہ چیز معاشرے میں دیکھی گئی کہ مہمان آ جائے تو بچے کو ڈانٹ کے زبردستی گھر بھیج دیتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ نہ، ایسا نہ کرو، یہ خلاف تربیت۔ بچے کی شخصیت کو کچلو نہیں، مہمانوں کے ساتھ بٹھا کے اس کی بھی تربیت کرو۔
یہ پہلے 7 سال، بس اختصار، پہلے 7 سال یہ انتہائی شفقت کے، اس میں بچہ سردار ہوتا ہے. دوسرے 7 سال یہ وہ 7 سال ہیں جہاں بچے کی تربیت شروع ہو جاتی. میں ایک جملہ کہوں، قبلہ سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم کے والد کی رحلت ہو چکی تھی. 5 سال تک ماں کے زیر سایہ رہے. ماں کا انتقال ہوا، جناب عبد المطلب کے زیر سایہ آ گئے، دادا کے زیر سایہ. جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو 8 سال کی عمر تھی کہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کے سپرد کر دیا. یہ وہ دوسرے 8 سال شروع ہوئے. ہم تو کہتے ہیں نبی بچپن سے پہلے ہی نبی ہے اور نبی تھا، لیکن جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بتاؤ وہ گود کتنی عظیم تھی، وہ تربیت کرنے والے کتنے عظیم تھے کہ جنہوں نے ایک بچے کی تربیت کی وہ نبی بن گیا، دوسرے کی تربیت کی وہ امام بن گیا، باقی محافظ نبوت و امامت بن گئے. نبی وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، جو پل جاتے ہیں بچے زیر دامان ابو طالب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مقالہ میرا ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ پھر سے